حجت الاسلام مولانا سید صفی حیدر صاحب قبلہ سیکرٹری تنظیم المکاتب سے درخواست کروں گا کہ وہ رونق افروز منبر ہوں، بآواز بلند نعرہ صلوات۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والجنۃ للموحدین، والنار للملحدین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیعنا ابی القاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، صلوات محمد۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے تاریخ کی مناسبت سے اس شخصیت کے تذکرے کے لیے اس کی شہادت کی تاریخ آنے والی ہے، اس لیے کہ 25 شوال المکرم ہمارے چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام شہادت کی تاریخ ہے، اور آج شاید 23 شوال تھی۔ انشاءاللہ کل مجلس عزا ہے جس سے سرکار علامہ جوادی خطاب فرمائیں گے، اور آپ ہمیشہ کی طرح سیرت امام، حیات امام کے بارے میں ایک منظم اور جامع تقریر سنیں گے۔ میں سرکار علامہ جوادی کی پیشخوانی کے طور پر آج حاضر ہو گیا ہوں، اور میری گزارش کی حیثیت بس اتنی ہی ہوگی، ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ آیہ کریمہ آپ کی بارہا کی سنی ہوئی ہے، اور اس آیہ کریمہ پر آپ نے نہ جانے کتنی مجلسیں سنی ہوں گی، جس میں خداوند عالم نے حکم دیا ہے کہ اے ایمان لانے والو، تقوی اختیار کرو، متقی بنو، اور ان لوگوں کی پیروی کرو جو سچے ہیں، جو صادق ہیں، جو صادقین ہیں۔ آیہ کریمہ میں ایک صفت کے ذریعے پکارا گیا ہے، دوسری صفت کے اپنانے کا حکم دیا گیا ہے۔ ایمان والے کہہ کے یہ تو طے کر دیا گیا کہ یہ بات ان سے کہی گئی ہے جو ایمان لا چکے ہیں، اور پھر تقوی کی دعوت پہلے دی
اور صادقین کی پیروی کا حکم بعد میں دے کے بتایا کہ ایمان کے فوراً بعد بھی صادقین کی، سچوں کی پیروی کی منزل نہیں آتی ہے. صادقین کی پیروی کے مرحلے تک وہی پہنچ سکتا ہے جو ایمان کے زینے پہ قدم رکھ کے تقوی کے معراج تک اپنے کو پہنچائے. اس کے بعد منزل آتی ہے صادقین کی پیروی کی. اور قرآن مجید کا یہ صریحی اعلان اس فکر کے مقابلے میں خداوند عالم کی تشریح و تفسیر ہے کہ ایمان ہی کی بنیاد پر پیروی صادقین کے لیے آدمی اپنے کو اہل قرار دے لے. اگر ایمان کے فوراً بعد آدمی صادقین کی پیروی کا اہل ہو جاتا تو درمیان میں اللہ نے تقوی کا تذکرہ نہ کیا ہوتا. کیا کہنا ہے؟ سبحان اللہ. چند تمہیدی باتیں آپ حضرات کی خدمت میں کہنا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ کہ اس لہجے اعلان کی قدر و قیمت ہم پہچانیں. جس لہجے میں اللہ ہم سے اور آپ سے بات کرتا ہے، اللہ نے قرآن کریم میں ساری باتیں صرف مومنوں سے نہیں کہیں. قرآن کریم تو سب کی ہدایت کا ذریعہ ہے، سارے انسانوں کی، بلکہ جنہوں نے بھی اس قرآن کو سنا، اور یہی قرآن جنوں کی ہدایت کا ذریعہ بھی ہے. قرآن سب کی ہدایت کا ذریعہ ہے. اس سب کی فہرست میں سب شامل ہیں. بات آخر میں پہنچتی ہے متقین تک، لیکن بات جہاں سے شروع ہوتی ہے وہ ہے حضرت انسان. انسان ہونا ایک دائرہ ہے، یہ بہت بڑا دائرہ ہے. اس دائرے میں کافر بھی شامل ہیں، منافق بھی شامل ہیں، مسلمان بھی شامل ہیں، مومن بھی شامل ہیں. اس کے بعد اس سے چھوٹا دائرہ کافروں کا ہے. انسان کے مقابلے میں کافروں کے دائرے میں مشرکین بھی ہیں، ملحدین بھی ہیں، کفار جو منکر ہیں کسی بھی اصل دین کی، کسی بھی عقیدے دینی کے، وہ شامل ہیں. پھر اس کے بعد یہودی ہیں، یہ عیسائی ہیں، یہ الگ الگ ہوتے جاتے ہیں. قرآن کریم ان سب سے مختلف مواقع پر خطاب کرتا ہے. کبھی عام انسانوں سے بات کہتا ہے، کبھی کفار کو مخاطب کرتا ہے، کبھی یہودیوں کو سے خطاب کرتا ہے، کبھی عیسائیوں سے کوئی بات کہتا ہے، اور کبھی ایمان والوں سے کوئی بات کہتا ہے. لیکن جو صاحبان مطالعہ ہیں، یہ جو قرآن کی تلاوت کرتے رہتے ہیں، اور جتنے یہاں تشریف فرما ہیں، وہ سب بہرحال کم از کم ماہ رمضان المبارک میں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. تو اس تلاوت میں اگر آپ نے غور کیا ہے، اور یقیناً غور کیا ہوگا، تو ایک بات آپ دیکھیں گے کہ جب اللہ کافروں سے خطاب کرتا ہے، یہودیوں سے خطاب کرتا ہے، عیسائیوں سے خطاب کرتا ہے، تو اس کا لہجہ کچھ اور ہوتا ہے، اور جب صاحبان ایمان سے خطاب کرتا ہے تو اس کا لہجہ کچھ اور ہوتا ہے. نمونے آپ کی روزانہ کی تلاوت میں مل جائیں گے. مثلا سورہ جمعے کے دن نماز جمعہ میں یا نماز ظہر میں سورہ جمعہ کی تلاوت کی جاتی ہے. اس میں آپ کو دونوں نمونے دیکھنے کو مل جائیں گے. ایک طرف اللہ نے اسی سورے کے آغاز میں تذکرہ بعثت کرنے کے بعد کن سے متعلق باتیں کی ہیں؟ یہودیوں سے متعلق باتیں کی ہیں. مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا. ان کی مثال جنہوں نے کتاب خدا پائی اور اس سے استفادہ نہیں کیا، ان کی مثال ویسی ہے جیسے کسی گدھے پہ کتابوں کے گٹھر بوجھ کے بوجھ لاد دیے جائیں. یعنی جہاں علم آئے اور یہ علم عمل کی شکل اختیار نہ کرے، اس کی صورتحال ویسی ہے جیسے کوئی جانور پیٹھ پہ کتابوں کا بوجھ لادے ہوئے جا رہا ہو. یہ علم چاہے کتابوں کے ذریعے آئے، چاہے منبروں میں خطاب کے ذریعے آئے، مجلسوں کے ذریعے آئے، علم ہو اور عمل نہ ہو تو گویا بوجھ بڑھتا جا رہا ہے اور لاد کے جا رہے ہیں. ہو سکتا ہے کسی اور کے کام آ جائے، ان کے کام تو نہیں آ رہا. تو اللہ نے یہودیوں سے اسی آیت کے اگلے حصے میں خطاب کیا تو کس لہجے میں خطاب کیا؟ کہا قل یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. اے میرے نبی کہہ دیجئے ان یہودیوں سے کہ اے یہودیوں، اگر تم اپنے دعوے میں سچے اور تم دعوے دار ہو کہ تم اللہ کے چاہنے والے اور اس کے ولی اور خاص بندے ہو تو موت کی تمنا کرو اگر تم اپنے دعوے میں
سچے ہو تو سچ کی ایک پہچان تو یہی مل گئی کہ سچ کی ایک پہچان یہ ہے کہ جو سچے ہوتے ہیں وہاں تمنائے موت پائی جاتی ہے. یہ پتہ کیسے چلے کہاں تمنائے موت ہے کہاں خوف موت ہے؟ تو پتہ چلتا ہے میدان جنگ میں جو میدان میں ڈٹے ہوئے دکھائی دے وہ صادقین کی فہرست میں ہے، جو بھاگتے ہوئے دکھائی دے وہ مقابلے صادقین ہے، جو کاذبین کے علاوہ کوئی نہیں ہے. یہودیوں سے خطاب میرا یہ موضوع نہیں تھا، خطاب کی عظمت کو آپ کے سامنے سے پیش کرنا چاہتا ہوں. یہودیوں سے بات کہی، قل یا ایھا الذین ھادوا، سورہ کافرون، سورہ جہاد آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے. کچھ کفار منصوبہ بنا کے آئے. میں نے آپ کی خدمت میں کبھی ایک فقرہ کہا تھا، یہ جو سورہ کافرون سورہ جہاد کہلاتا ہے وہ جو چاروں کل ہیں ہماری نگاہ میں تو قرآن کا ایک ہی مصرف رہ گیا ہے. کہاں سردرد اس سے دور کیا جا سکتا ہے، کہاں دل درد، اس کے علاوہ کوئی مصرف نہیں ہے. اور کہاں مثلا درد قبر، یہ بھی ایک درد ہے، فشار قبر سے کیسے بچا جائے. زیادہ سے زیادہ اگر بہت روحانی مصرف نکالا تو میت کے لیے قرآن کو پڑھ دیا، ورنہ جو قرآن کا اصلی مصرف ہے ہدایت، وہ ہمارے ہاں قرآن اسی کام نہیں آتا اور ہر کام آ جاتا ہے. تعویذ کے لیے کام آ جاتا ہے، دوا کے طور پر کام آ جاتا ہے، صدقہ نکالنے کے بجائے مفت مسافر کی حفاظت کے کام آ جاتا ہے. بھائی ایک مرتبہ قرآن خرید لیا، زندگی بھر اس کے نیچے سے نکالتے رہیں گے لوگوں کو، وہ محفوظ رہیں گے. قرآن تو وہی 100 روپے کا خریدا تھا، صدقہ دینے کے بجائے کیوں نہ کر لیا جائے. تو قرآن کے بہت سے مصرف ہم نے نکال لیے ہیں. خطیب اعظم تابصرہ نے کسی جگہ کوئی فقرہ لکھا ہے، کسی مجلس میں نے سنا تھا کہ اللہ نے مثلا ناک کیوں بنائی ہے، کان کیوں بنایا؟ کان بنائے سننے کے لیے، ناک بنائی سونگھنے کے لیے. اب اس کے اور بھی مصرف ہیں. مثلا کان کو کوئی اینک پہنتا ہے تو کان بھی اسٹینڈ کا کام کرتی ہے، ناک بھی اسٹینڈ کا کام کرتی ہے. یا مثلا تنبیہ کے لیے کان بہترین جگہ ہے، تنبیہ کا ایک ذریعہ ہے. یا ناک جو ہے مثلا بے عزتی توہین کے لیے استعمال کی جاتی، ناک کاٹ دی تو توہین کر دی. تو یہ سب وہ مصرف ہیں جو جس کے لیے نہیں بنایا گیا، جس کام ان کو لایا جا سکتا ہے. تو سمجھدار وہ ہوتا ہے جو کانوں کو سننے کے لیے استعمال کرے، ناک کو سونگھنے کے لیے استعمال کرے. اینک کا اسٹینڈ بنا لے خالی، کہے اور کوئی اس کا مصرف نہیں تو بیوقوف کہا جائے گا. قرآن کا اصلی مصرف ہے ہدایت حاصل کرنا. اب تعویذ بناؤ، گنڈا بناؤ، اصالہ ثواب کے لیے پڑھو، یہ اس کے ضمنی فائدے ہیں. سمجھدار مسلمان وہی ہے جو کتاب ہدایت بنا کے قرآن کو اپنی زندگی میں لے آئے، خالی تعویذ بنا کے نہ لائے. صلوات بھیجیں محمد و آلہ. کافر آئے فارمولہ لے کے آئے، پیغمبر وہی چاروں قل میں سے ایک قل، سورہ کافرون سورہ جہاد، ایک فارمولہ لے کے آئے. پیغمبر ہمارا آپ کا جھگڑا اس کا ہے، آپ کہتے ہیں ایک خدا کو سجدہ کرو، ہم کہتے ہیں 360 کو مانیں گے. تو آئیے درمیانی ایک راستہ نکالے لیتے ہیں. ہم 360 خداؤں کو سجدہ کر کے آپ والے خدا کو ایک سجدہ کر لیں گے، اور آپ اپنے خدا کو جتنے سجدے چاہیں کر کے ہمارے 360 خداؤں کو ایک سجدہ کر لیا کیجئے. یہ فارمولہ لے کے آئے تھے جسے آج کی زبان میں کہا جاتا ہے نیگوسیشن. یہ نیگوسیشن بہت بولا جاتا ہے، اس سے ہوشیار رہیے گا. نیگوسیشن کا مطلب کیا ہے؟ دو پارٹیاں آمنے سامنے، ایک بات کہہ رہی، دوسری بات کہہ رہی. نیگوسیشن کا مطلب انہیں بھی یہاں سے ہٹا دو، انہیں بھی یہاں سے ہٹا دو، یہی نیگوسیشن ہوتا ہے. تو اگر آمنے سامنے ایک حق ہے ایک باطل ہے تو باطل تو پہلے ہی اپنی جگہ سے ہٹا ہے، نیگوسیشن کے ذریعے خالی حق کو اپنی جگہ سے ہٹانا ہے اور بس. تو وہی فارمولہ لے کے آئے. نیگوسیشن میں ہمیشہ باطل کی کامیابی ہے. یہ سمجھوتا جو کہلاتا ہے، حق سمجھوتا نہیں کیا کرتا، حق میں نیگوسیشن نہیں ہے. ایک ذرا اپنی جگہ سے ہٹے اور حق ختم ہو گیا. ایک نبی کم مانا، حق ختم ہو گیا. ایک نبی آگے مان لیا، حق ختم ہو گیا. رسول اللہ کا بلا فصل خلیفہ نہیں مانا، حق ختم ہو گیا. تو نیگوسیشن ذرا سے جہاں ہوا وہی حق چلا جاتا. یہ آئے نیگوسیشن کے لیے تو حضور نے جواب میں اللہ کا پیغام پہنچایا. اللہ نے کہا قل یا ایھا الذین کفروا، اے میرے نبی آپ ان کفار سے کہہ دیجئے. میرا موضوع یہ سورہ نہیں ہے، میں تو لہجے خطاب کو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا تھا. عیسائی آئے اللہ کے رسول سے بحث کرنے کے لیے، وہ جناب عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں اور رسول اللہ جناب عیسیٰ کو اللہ کا بندہ کہتے ہیں. اور بات میں بات یاد آ گئی، حالانکہ تمیدی گفتگو ہے صرف، لیکن میرے نوجوانوں کے کام آ جائے گی. اگر اس سے پہلے آپ نے واقعہ نہ سنا، اور اگر سنا ہے تو دوبارہ بھولا ہوا یاد آ جائے گا کہ یہی موضوع ہمارے 8ویں امام حضرت علی رضا علیہ السلام اور عیسائیوں کے درمیان موضوع بحث تھا کہ جناب عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں یا اللہ کے بندے اور نبی اور رسول ہیں. مانتے تو دونوں ہی ہیں.
مانتے عیسائی بھی ہیں، مانتے مسلمان بھی ہیں، مگر مان کے بھی عیسائی کافر ہیں اور مان ہی کے مسلمان ہیں۔ تو مان کے کافر ہو گیا اور مان کے مسلمان رہا، تو بے ماننے میں کیا فرق ہے کہ کبھی مانے تب بھی کافر ہو جائے اور کبھی مانے تو مسلمان بن جائے؟ بات صرف اتنی ہے کہ جیسے جی چاہے ویسے مان لو تو وہ کافر بنا دیتا ہے، اور جیسے ہو ویسے مانو تو وہ مومن بنا دیتا ہے۔ صرف مان لینا کافی نہیں ہے، جو جیسا ہو اس کو ویسا ماننا ضروری ہے، سب آدمی ایمان کے مرحلے پر پہنچتا ہے۔ تو بحث تھی امام 8ویں امام کے اور علماء مسیحیت عیسائیوں کے درمیان، گفتگو طے ہوئی بادشاہ کے سامنے، وہی جو حضرت جن کا کاروبار ایک یہ بھی تھا، ڈیوائڈ اینڈ رول۔ ہاں یہ کوئی علم دوستی نہیں تھی مامون رشید کی، یہ حقیقت ڈیوائڈ اینڈ رول کا چکر تھا کہ مناظرے کرواتے رہو، نفرتیں بڑھاتے رہو تاکہ ہمارا کاروبار چلتا رہے۔ میں نہیں سمجھتا علم دوستی، اگر علم دوستی ہوتی تو عمل دوستی سے بدلتی۔ علم دوست ہمیشہ عمل دوست ہو جاتا ہے، اور عمل دوست ہوتا تو امام کو اپنا جانشین بنانے پر، اپنے بعد اپنی جگہ لانے پر اصرار نہ کرتا، ہٹ جاتا، کہتا آ جائیے بیٹھ جائیے ہماری جگہ۔ حقیقتاً یہی ہوتا ہے، وہ ہٹنے والی پوزیشن نہیں تھی، وہ تو پوری صورتحال سے مستقل موضوع، اور آپ نے بارہا سنا بھی ہے۔ امام سے عیسائیوں کے درمیان بحث ہے۔ بحث کا موضوع کیا ہے؟ اللہ کے بیٹے ہیں عیسیٰ یا اللہ کے بندے اور نبی اور رسول ہیں عیسیٰ؟ عیسائی کہنا ہے اللہ کے بیٹے ہیں، امام یہ کہنا ہے بندے ہیں، نبی ہیں، رسول ہیں، اولو العزم پیغمبر ہیں۔ امام سے پہلے عیسائی گویا سمجھ رہے ہیں یہ تو ہمارے والے عیسیٰ ہیں، اور یہ مقابلے میں مسلمان ہیں، اپنے رسول کو پیش کریں گے، ہمارے والے عیسیٰ کو کچھ کم کریں گے۔ مگر امام نے بحث کا مزاج بدلا اور امام نے جناب عیسیٰ کی تعریف شروع کر دی، جناب عیسیٰ کے فضائل بیان کرنا شروع کیے، اور کوئی غلط نہیں، ظاہر ہے کہ ہم جو جناب عیسیٰ کو ہم مانتے ہیں وہی ان کی حقیقی فضیلت اور کمال ہے، اسی کا تذکرہ امام کر رہے تھے۔ امام جناب عیسیٰ کے کمالات کا تذکرہ کرتے رہے، عیسائی مطمئن ہوتے رہے کہ جو بات ہمیں کہنا تھی ہمارا مقابل کہہ رہا ہے۔ جب امام اچھی طرح تعریف کر چکے اور مقابل کا دماغ مطمئن ہو گیا تو تعریف کرتے کرتے ایک مرتبہ بس امام نے فرمایا مگر ایک کمی تھی بس عیسیٰ میں۔ اب جو تعریف کرتے کرتے امام نے ایک مرتبہ فرمایا کہ بس ایک کمی تھی عیسیٰ میں، تو سارے ذہن ایک ساتھ چوکے، اتنی دیر سے تعریف کر رہے تھے اور اب کہہ رہے ایک کمی تھی، وہ کمی کیا تھی؟ تو امام نے فرمایا کہ سب کچھ تھا مگر عیسیٰ میں ایک کمی تھی، اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ آپ کا سنا ہوا واقعہ، میں بات آ گئی تو میں نے کہا یاد دلا دوں آپ کو، عیسیٰ اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ سب ایک ساتھ چوکے اور چیخ کے کہنے لگے غلط بیانی ہے، غلط کہہ رہے ہو، الزام ہے، بہتان ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ عیسیٰ تو اتنے بڑے عبادت گزار تھے کہ انہوں نے اسی عبادت کی وجہ سے دنیا چھوڑی، زاہد بن گئے، تارک الدنیا بن گئے، شادی تک نہیں کی، اگلی نسل تک نہیں چلائی۔ سارا زور انہوں نے لگا دیا اس ثبوت پر کہ عیسیٰ عبادت گزار تھے، عیسیٰ عبادت گزار تھے، عیسیٰ عبادت گزار تھے۔ امام مسکراتے رہے، خاموش رہے۔ جب وہ سب کچھ کہہ سکے تو امام نے ایک سوال کیا، اگر وہ خدا تھے تو کس کی عبادت کرتے تھے؟ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ عیسائی آئے خدمت پیغمبر میں، موضوع بحث بیٹا ہے یا بندہ؟ بحث ہو گئی، دلیلیں دے دی گئی۔ ان کی سب سے پکی دلیل یہ تھی کہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، تو اللہ کے رسول نے دلیل دے دی کہ آدم تو بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے، پھر وہ پہلے اللہ کے بیٹے قرار پائیں۔ یہ ساری بحث ہو گئی، لیکن جو بقول خطیب آدم تابسرا کچھ لوگ ہوتے ہیں بحث کرنے والے اور کچھ ہوتے ہیں بحثیے۔ کہ جو بھائی بحثیے ہوتے ہیں یہ ماننے کے لیے نہیں پوچھتے، جیسے نہ جاننے والوں کی دو قسمیں ہوتی ہیں، میں ایک دوسرے کی طرف اشارہ نہ کرے، سب کے اندر بھائی بحثیے کہیں نہ کہیں چھپا ہوتا ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ اور یہیں پہ ایک لفظ اور سن لیں کہ قرآن مجید کو اپنی اردو کے ذریعے، حدیثوں کو اپنی اردو کے ذریعے کبھی سمجھنے کی کوشش نہ کیجیے گا۔ ہمارے یہاں لفظ بحث بولا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے سامنے کی بات کو الجھانے کے لیے گفتگو۔ بحث کا مطلب یہی ہوتا ہے نا، سامنے کی بات کو الجھا دیا جاتا ہے، جبکہ عربی میں لفظ بحث کا مطلب ہوتا ہے تلاش کرنا۔ جیسے آپ نے دیکھا نا، مرغی چرتی ہے، جب چگتی ہے دانے تو پنجے چلا چلا کے مٹی ہٹا ہٹا دانے نکالتی، اس کیفیت کو کہا جاتا ہے بحث، یعنی چھپے کو ڈھونڈ کے نکال لینے کا نام بحث ہے۔ اردو میں سامنے کی بات کو چھپا دینے اپنے لفظ کے ذریعے، اس کا نام بحث بن گیا۔ تو بھائی بحثی ہر جگہ ہوتے ہیں، وہ بھی بحث کر کے واپس چلے گئے، ماننے تیار نہیں ہوئے تو اللہ کے رسول نے حکم خدا کا انتظار کیا، اس کے بعد اعلان ہو گیا، کہے گا مباہلے کا اعلان ہو گیا، اور مباہلے کا معیار بھی کیا بنا؟ سچ اور جھوٹ اور
اسی معیار پہ فیصلہ کیا گیا، جو سچے ہیں وہ جمے رہیں گے اور جو جھوٹے ہیں وہ ہٹ جائیں گے اور لعنت کی جائے گی۔ اور دیکھا آپ نے کہ کون سچے تھے جمے رہے اور کون جھوٹے تھے جو ہٹ گئے۔ مگر اس مباہلے کے اعلان میں اللہ نے کیا فرمایا، کیا کہا گیا؟ ان عیسائیوں سے جب خطاب کیا گیا تو یہ نہیں کہا کہ تعالو نہ دو، فقل تعالو، فقل تعالو، آؤ اے نبی آپ کہہ دیجیے ان سے آؤ، بس ہم اپنے بچوں عورتوں نفسوں کو لائیں، تم لاؤ، اس کے بعد ایک دوسرے جو جھوٹے ان پہ لعنت کی جائے۔ جو آئے تھے اس کا مفہوم آپ کے سامنے ہے۔ تو میں نے 3 نمونے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ اللہ نے یہودیوں سے خطاب کیا تو کیا کہا، قل یا ایھا الذین ھادوا۔ کفار سے خطاب کیا، کیا فرمایا، قل یا ایھا الذین یا ایھا الکافرون۔ عیسائیوں سے خطاب کیا، فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناکم۔ یعنی جب پروردگار عالم کافروں کو مخاطب کرتا ہے، یہودیوں کو مخاطب کرتا ہے، عیسائیوں کو مخاطب کرتا ہے، تو درمیان میں اپنے بندے نبی اور رسول کو ڈال کے کہتا ہے، اے میرے نبی آپ ان سے کہہ دیں یہ اس قابل نہیں ہے کہ میں ان سے براہ راست باتیں کروں۔ مگر جب ایمان والوں کی بات آتی ہے، اپنی قدر پہچانو، تو درمیان میں کسی کو نہیں لاتا۔ یا ایھا الذین آمنو، اے میرے اوپر ایمان لانے والے بندو، تمہارا پروردگار تمہیں آواز دے رہا ہے، اب تو اس کی بات کو سنو۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ اس آیت کی تفسیر میں نہیں، سورہ مبارکہ بقرہ میں رمضان مبارک کے روزوں کے وجوب کے سلسلے میں جو آیت آئی ہے، اس میں ہمارے چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا روزے کا حکم ہے کہ دشوار حکم ہے، کھانا نہیں کھانا ہے، پیاس لگے پانی نہیں پینا ہے، جتنی بہت سی حلال چیزیں ہیں جو روزہ حرام کر دیتا ہے۔ امام نے فرمایا کہ لذت و ما فی النداء ازالہ، مجھے لفظ یاد نہیں رہ گیا کہ اس جگہ پہ کیا، بہرحال اس کا مفہوم یہ ہے کہ ندا اس پروردگار کے اس لہجے میں جو اس نے کہا یا ایھا الذین آمنو کتب علیکم الصیام، اے ایمان لانے والو لکھ دیے گئے تمہارے اوپر روزے۔ ہاں العنا کا لفظ ہے ہر روایت میں، ازالہ العنا فی الصوم، اس طرح سے کوئی لفظ ہے، بہرحال لفظی طور پر مجھے دماغ محفوظ نہیں، لیکن اس کا مفہوم مجھے یقینی طور پر یاد ہے۔ امام نے فرمایا کہ یہ اللہ جو یا ایھا الذین، اے ایمان لانے والوں تمہارے اوپر روزے واجب کیے گئے ہیں۔ امام فرماتے ہیں کہ اس لہجے میں جو لذت پائی جاتی ہے، اے ایمان والوں کہہ کے اللہ جو پکار رہا ہے، اس لہجے میں جو لذت پائی جاتی ہے، اگر آدمی اس لذت کا احساس کر لے تو اس کے بعد اس حکم پر عمل میں جتنی بھی دشواری ہے پھر اسے دشواری نہیں لگے گی۔ یہ صرف روزے کا مسئلہ نہیں ہے، جب بھی اللہ ہمیں کوئی حکم دے تو پھر اس کے بعد اگر اس لہجے کی لذت کا احساس ہو جائے تو حکم کی سختی باقی نہیں رہ جاتی۔ اب اس کے بعد تعجب نہیں ہونا چاہیے کہ جناب قاسم سے جو کمسن معصوم بھتیجے امام کے، امام پوچھتے ہیں کہ بیٹے موت تمہاری نگاہ میں کیسی ہے، تو امام سے کا جواب ملتا ہے کہ شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ بات کیا ہے، جہاد کا حکم بھی ایمان والوں کو دیا گیا تھا، اس لہجے کی شیرینی نے اس قتل کی تلخی کو بھی شیریں سے بدل دیا ہے۔ جو اس لہجے کی عظمت کو محسوس کر لیتا ہے اس کے لیے کوئی حکم خدا اس کے بعد دشوار نہیں رہ جاتا۔ وہی کریم پروردگار کہہ رہا ہے ایمان لانے والوں تقوی اختیار کرو، تقوی اختیار کرنے کے بعد صادقین کی پیروی کرو۔ یہ پہلی گزارش تھی، اور جلدی 2-3 گزارشیں اور سن لیں۔ کوشش کروں گا کہ امام کا ایک ارشاد اور آپ کی زندگی کے سے سیرت کا ایک نمونہ آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں، لیکن اس سے پہلے 1 باتیں تمہیدی آپ کی خدمت میں بھی اور کہنا چاہتا ہوں اپنے نوجوانوں کے لیے۔ ایمان لانے والوں، ایمان لانے کے بعد تقوی اختیار کرو، سچوں کی پیروی کرو۔ کون ہے وہ سچے؟ کسی تفصیلی بحث میں جائے بغیر ایک سامنے کی بات، اور وہ بات بھی بزرگوں سے ملی ہوئی بات ہے جسے آپ کے سامنے اپنی زبان سے پیش کر دینا چاہتا ہوں۔ کیسے پہچانے کہ سچے کون ہیں؟ سب چاروں طرف سے دعوے دار ہیں کہ جن کی پیروی کو حکم دیا گیا وہ تو ہم ہیں، ہمارا والا سلسلہ ہے، نہ جانے 73 سلسلے، 73 فرقے، بغیر 73 طرح کے افراد کے تو نہیں بننے والے۔ تو یہ 73 نظریے جو سامنے آ رہے ہیں ان میں ایک حق ہے، اور وہی وہ ہیں جو ایمان والے تقوی اختیار کر صادقین کی پیروی کر رہے ہیں۔ تو یہ صادقین ہیں کون جن کی پیروی کرنا ہے؟ تو نہ کسی تفسیر کی ضرورت ہے، نہ کسی حدیث کی ضرورت ہے، نہ کسی روایت کی ضرورت ہے، نہ کسی تاریخ میں جانے کی ضرورت ہے۔ قرآن مجید میں جو لفظ استعمال کیا اس لفظ کے مفہوم تک اپنے دماغ کو پہنچائیے، بات کو سامنے آ جائے گی۔ سچ کسے کہتے ہیں اور سچ کے مقابلے میں کیا ہے؟ سچ کے مقابلے میں جھوٹ ہے۔ سچے کو کیسے پہچانا جائے؟ سچے کو، سچ کی جو پہچان ہے وہ طے کر لی جائے، سچ کی پہچانیں کیا کیا ہیں، اور جہاں وہ پہچان ملے وہی سچے مانے جائیں گے۔
میں بھی کہوں گا میں بھی سچا، آپ کہیں آپ سچے، سب سچے ہونے کے دعوے دار ہوں، تو دیکھا جائے کہ سچ کی پہچان کیا ہے۔ سچ کی پہچان جہاں پائی جائے اسے سچا قرار دیا جائے گا۔ سچ کی بہت سی پہچانیں، ساری باتیں اس وقت آپ کی خدمت میں نہیں عرض کرنا، صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ سچ کے مقابلے میں جھوٹ ہے، اس جھوٹ کے مقابلے میں سچ کی ایک پہچان یہ ہے کہ جھوٹ بدلا کرتا ہے، سچ بدلا نہیں کرتا۔ جھوٹ میں اختلاف ہوتا ہے، سچ میں اختلاف نہیں ہوتا۔ میرے ہاتھ میں گھڑی بندھی ہوئی ہے، ایک معمولی سی گھڑی ہے، آپ نے دیکھا مولانا یہ گھڑی آپ باندھے ہوئے ہیں، اس میں مثلاً اوقات نماز بھی ہیں، مولویوں کی گھڑی ہے، یہ اوقات نماز بتاتی ہے، قبلہ بتاتی ہے، مثلاً اس طرح کی چیزیں مولویوں کے لیے بنا دی۔ کتنے کی مولانا؟ تو پوچھنے اب دو ہی صورتیں، یا تو میرا جواب سچ پہ مشتمل ہوگا اور یا میں مصلحت بینی کروں گا۔ اگر میں سچ بولتا ہوں تو ایک 5 سال کے بچے نے گھڑی دے کے پوچھا، مولانا اپنی تتلی دوا نے پوچھا کتنی کی آپ کی یہ دھڑی ہے؟ میں نے کہا مثلاً 500 روپے کی ہے۔ 10 سال کے لڑکے نے پوچھا گھڑی کتنے کی ہے مولانا جی؟ میں نے کہا 500 روپے کی ہے۔ 20 سال کے جوان نے پوچھا گھڑی کتنے کی ہے؟ 500 کی ہے۔ 80 سال کے بزرگوار نے پوچھا گھڑی کتنے کی ہے؟ 5 سال کی ہے، 500 کی ہے۔ آج کسی نے پوچھا گھڑی کتنے کی ہے؟ 500 کی ہے۔ 1 سال پہلے کسی نے پوچھا تھا گھڑی کتنے کی ہے، تب بھی میں نے کہا تھا 500 کی ہے۔ 100 سال میں زندہ رہوں اور کوئی مجھ سے پوچھے گھڑی کتنے کی، میں کہوں گا 500 کی۔ افراد بدلے سچ نہیں بدلتا، زمانے بدلے سچ نہیں بدلتا، حالات بدلے سچ نہیں بدلتا، اور جھوٹ بدلا کرتا ہے۔ میرے ہاتھ میں گھڑی، میں نے سوچا آپ سے اگر سچی قیمت بتاؤں، آپ کا نظریہ یہ ہے کہ جس کے پاس سچی چیزیں ہوتی وہ چھوٹا آدمی ہوتا ہے۔ میں نے کہا 5000 کی ہے، اس لیے کہ آپ سے اگر 500 بتا دی تو آپ مجھے چھوٹا آدمی سمجھ لے گا۔ دوسرا مرد مومن ملا، اس نے پوچھا گھڑی کتنے کی، میں نے سوچا کہ آدمی ذرا متدین مزاج ہیں، فضول خرچی کو پسند نہیں کرتے، ان سے اگر 500 قیمت بتا دیں کہ مولانا لوگ بھوکے مرتے ہیں، روٹی نصیب نہیں، اور آپ مولانا ہو کے 500 کی گھڑی باندھیں، تو میں نے ان سے کہا ارے مولا یہی 20 درہم کی ہے۔ تیسرے آئے، ان کے یہاں کوئی مصلحت نہیں، تو میں نے اصلی رقم بتا دی۔ تو جہاں جہاں حالات بدلے، افراد بدلے، اگر میں جھوٹ بولا تو بار بار بات بدلتی رہی، اور اگر سچ رہا تو نہ حالات بدلنے سے بات بدلی، نہ افراد بدلنے سے بات بدلی، نہ زمانے بدلنے سے بات بدلی۔ بس آپ کو سچ اور جھوٹ کا فرق دیکھنا ہے تو دیکھ لیجئے، جہاں حالات بدلنے سے، افراد بدلنے سے، حالات اور زمانے بدلنے سے تبدیلیاں آتی رہے، سمجھیے جھوٹ وہاں پہ ہے۔ جہاں افراد بدلے، حالات بدلے، زمانے بدلے، مگر کوئی تبدیلی نہ آئے، سمجھ لیجیے وہاں پہ سچے پائے جاتے ہیں۔ اتحاد اس منزل پہ آ جائے کہ چاہے پہلا ہو چاہے آخری ہو، سب کے سب محمد کہلائیں۔ اتحاد اس منزل پہ آ جائے کہ اگر جج ان کا 17 کو دنیا میں آیا تو یہ بھی 17 ربیع الاول کو دنیا میں آتے ہیں، وہ 28 صفر کو دنیا سے گئے، تو اس اتحاد کے سلسلے میں کوئی ایسا بھی جو 28 کو اسی دنیا سے جا رہا ہے۔ القاب متحد، ان کے جج نے صادق کا لقب پایا تھا تو انہوں نے بھی صادق کا لقب پایا ہے۔ افراد بدلے، حالات بدلے، زمانہ بدلا، مصلحتیں بدلی، مگر جو نہ بدلے وہ صادق ہیں، وہی سچے ہیں، انہیں کی پیروی کرنا ہے۔ صلوات بدلے بھیج دے محمد و آل محمد۔ دیکھیے ابھی تو میں نے 20% جو ڈسکاؤنٹ ہوتا خالی اتنا تذکرہ کیا ہے آپ سے، اصل تو ابھی باقی ہے۔ صلوات آپ چاہے ڈسکاؤنٹ والی بھیجیں چاہے فل بھیج دیں۔ دو ایک چھوٹے چھوٹے تذکرے سن لیں، ان میں کتنا اتحاد ہے، ان میں کتنا اتفاق ہے، خود ایک مستقل موضوع ہے۔ ان کے علم کا اتحاد، ان کے کردار کا اتحاد، ان کے تقوی کا اتحاد، ان کی صورت و سیرت کا اتحاد، ہر طرح کا اتحاد اتفاق پایا جاتا ہے جو سچے ہوتے ہیں۔ میں دو ایک نمونے سے آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اور وہی بزرگوں سے معذرت کے ساتھ، قرآن مجید میں ایک آیت ہے، حضور سے خطاب کرتے ہوئے کہا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْحَمِيدَ، اے پیغمبر ہم نے آپ کو عطا کیے 7 من المثانی، دہرائے جانے والوں میں سے 7، اور وہ قرآن جو بزرگ ہے، جو عظمت والا ہے، جو بلند والا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں ایک روایت ہے، جس روایت کی روشنی میں بات آپ کی خدمت میں کرنا چاہتا ہوں، ورنہ تفسیر بالرائے حرام ہے۔ ایسے پیغمبر کو 2 چیزیں عطا کرنے کی بات کہی گئی، ایک قرآن مجید اور ایک 7 من المثانی، دہرائے جانے والوں میں سے 7۔ تفسیر میں اس کی مختلف تفسیریں ہیں، وہ سب سن لیں، دو ایک اس میں منتخب شدہ۔ کا دہرائے جانے والے میں سے 7 سے مراد سورہ حمد ہے، اس لیے کہ سورہ حمد میں 7 آیتیں ہیں۔ کب سے 7 آیتیں ہیں ذرا یہ بھی طے کر لیں۔ سورہ حمد میں 7 آیتیں کہاں سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین سے 7 آیتیں ہیں، یا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے 7 آیتیں ہیں؟
گنیے گا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو شامل کیے بغیر 7 آیتیں نہیں بنیں گی. کہ اگر تفسیر میں اس 7 سے مراد سورہ حمد ہے تو بسم اللہ کو جزء سورہ ماننا پڑے گا. 7 آیتیں ہیں. کیوں دہرائی جاتی ہیں؟ کہا اس لیے دہرائے جانے والے قرار دیا گیا کہ یہ سورہ ایک مرتبہ مکے میں نازل ہوا، پھر اللہ نے اسے مدینے میں بھی نازل کیا. دوسری وجہ تفسیروں میں بتائی گی کہ ہر نماز میں یہ سورہ دہرایا جاتا ہے. باتیں آپ کی پڑھی بھی ہیں، آپ کی سنی بھی ہیں. لیکن اس کی ایک روایت اہل بیت علیہ السلام سے بھی ہے جس میں جس بات کی طرف جس کی توضیح کی گئی وہی میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. اے پیغمبر، ہم نے آپ کو قرآن مجید عطا کیا اور ایسے 7 جو دہرائے جانے والے، ایسے 7 جو دہرائے جانے والے، ان کا تذکرہ قرآن مجید کے پہلو و پہلو ہو رہا ہے. منزل میں منزل، ادھر قرآن ادھر دہرائے جانے والے 7، دونوں کے تذکرہ پہلو بہ پہلو ہو رہا. لگتا یہ ہے کہ یہ قرآن سے کم نہیں ہے یہ 7 جو دہرائے جانے والے. تو اس لحاظ سے بھی سورہ حمد کی تلاوت کا ثواب روایات میں وہی پایا گیا ہے جو پورے قرآن مجید کی تلاوت کا ثواب ہے. اس لحاظ سے بھی سورہ حمد اس سے مراد لیا جا سکتا ہے. لیکن اہل بیت کی ایک روایت آپ کی خدمت میں اس کے نتیجے کو پیش کرنا چاہتا ہوں. ذرا میرا تعلق تو ظاہر ایک تعلیمی ادارے سے جس کا کام ہے ہندوستان سے میرا تعلق، دو بار حاضر ہو کے عرض بھی کر چکا ہوں، لیکن یاد دلانا میرا کام ہے. ادارے تنظیم المکاتب سے میں تعلق ہے جس کا قیام، جس کی بنا خطیب اعظم مولانا سید غلام حسین صاحب قبلہ تابسرا نے ڈالی تھی چند علماء کی مدد سے، جس میں دست راست دونوں ایک دوسرے کے لیے تھے، خطیب اعظم اور علامہ جوادی مدد اللہ علیہ. یہ ان کے دست راست تھے، وہ ان کے دست راست، دونوں ایک دوسرے کے دست راست تھے. تنظیم المکاتب کی بنا ڈالی جس کا مقصد دینی تعلیم کا انتظام کرنا تھا. شروع میں ہدف معین کیا گیا تھا کہ ملک میں 1000 مکاتب کا قیام، لیکن دھیرے دھیرے ادارے کے اتنے شعبے بن گئے کہ اب اس ہدف کو ہم ان لفظوں میں پیش کرتے ہیں کہ تنظیم المکاتب کا مقصد اب صرف 1000 مکاتب کا قیام نہیں ہے، بلکہ ہندوستان میں آباد مومنین کی ہر دینی ضرورت کو پورا کرنا ہے. اس لیے کہ دھیرے دھیرے فضل خدا اور سرپرستی امام عصر عجل اللہ فرجہ شریف سے منزل آ گئی ہے. جن کی بات کہتے ہیں اس 29-30 سال کے عرصے میں الحمدللہ 832 مکاتب ہیں، 30,000 سے زیادہ بچے پڑھ رہے ہیں، 1250 زیادہ کے قریب مدرسین پڑھا رہے ہیں. اس کے بعد ابتدائی دینی تعلیم کے علاوہ دنیاوی تعلیم کا شعبہ بھی قائم کیا گیا، جس میں 120 اسکول ہیں، جس میں سے 17 پرائمری ہیں، 2 جونیئر ہائی اسکول، 1 ہائی اسکول تک الحمدللہ پہنچ گیا، جس میں 4000 سے زیادہ بچے زیر تعلیم ان 20 اسکولوں میں. پھر یہ ابتدائی دینی تعلیم اور ابتدائی دنیاوی تعلیم کے بعد اعلیٰ دینی تعلیم کے شعبے ہیں، جس کے بھی 2 حصے ہو گئے، ایک جامعہ امامیہ طلاب کے لیے اور ایک جامعہ الزہرا خواہر بہنوں کے لیے، بچیوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے. اور اس کے بعد نشر و اشاعت کا شعبہ الگ، جس کے نمونے آپ کے سامنے علامہ جوادی کی تصنیف کی صورت میں آتے رہتے ہیں. مبلغین کے بھیجے جانے کا شعبہ الگ ہے، میگزین تنظیم المکاتب اخبار نکلتا ہے، ٹیچر ٹریننگ سینٹر ہے. ہندوستان میں پہلی مرتبہ تاریخ تشیع میں دارالقرآن الکریم کے نام سے وہ کام تنظیم المکاتب نے کیا ہے، جو ابھی تک ہندوستان میں بہرحال نہیں ہوا تھا کہ شیعوں میں حافظ دین بھی ہوں جو عالم دین بھی ہوں. خالی حافظ دین نہ ہو رٹو طوطے کی طرح، اس لیے کہ خالی رٹ لینا کسی کام نہیں آتا ہے. رٹنے کے ساتھ عمل، علم اور علم عمل کی شکل میں آ جائے تب 3 مرحلے ہوتے ہیں: محفوظ کرنا، اس کو علم کی شکل میں بدلنا اور اس کو عمل کے مرحلے میں لے آنا. ورنہ خالی دوہرا دینے سے کچھ نہیں ہوتا، آدمی دوہراتا رہتا اور مار کھاتا رہتا ہے. ہوتا ایسا، سمجھے بغیر دہرانے سے کچھ نہیں ہونے والا. اسی لیے آپ سے بھی گزارش کی جاتی ہے دعاؤں کا ترجمہ پڑھ کے دعا پڑھیے، نماز پڑھتے تو اس کا مفہوم سمجھ کے نماز پڑھیے. جو گزارش بار بار ممبروں سے کی جاتی ہے اس کا وہی مقصد ہے. البتہ دعاؤں کے دہرانے میں بھی اللہ نے اثر رکھا ہے، مگر اس کے باوجود اصلی ہدف تب پورا ہوگا جب آدمی سمجھ کے اس کو دہرائے، ورنہ خالی بغیر سمجھے دہرا دینا ذریعہ نجات نہیں بنا کرتا. ایک نیتا جی تھے، نیتا جی دھیرے دھیرے اٹھتے ہیں اور بڑے ہو کے غبارے کی طرح پھٹ کے ختم ہو جاتے ہیں. چھوٹا سا ایک بلبلا سا ہوتا ہے اور بڑی تیزی سے پھولتے ہیں، جیسے غبارہ ہوتا ہے نا، شروع میں لیجیے تو اتنا بڑا ہوتا ہے، چھوٹا سا ہوا بھرتے جائیے، بڑے سے ہوتے جائیں، زیادہ ہوا بھر جائے کہ پھک سے پھوٹ جائیں گے. تو ایسے ہی نیتا جی بڑے سے ہوتے ہیں اور پھوٹ جایا کرتے ہیں. تو جس زمانے میں وہ بڑے ہو گئے تھے تو آنے والوں کا تاتا لگا ہوا تھا، یعنی مثلا وزیر اعظم ہو گئے. اب ملنے والے جب بہت بڑھ گئے، دن رات ہر وقت، تو انہوں نے کہا یہ تو مصیبت ہے، ملتے ہیں لوگ، آ ہی چلے جاتے ہیں، آئی چلے جاتے ہیں، بھیڑ لگی ہوئی دبائے ہوئے ہیں. اور یہ تھوڑی بہت مصیبت بعد مجلس خطبہ اور ذاکرین کو بھی برداشت کرنا پڑتی ہے کہ مسافے کے لیے حاضر ہونے کے باوجود ایک دوسرے پہ نیکی کی سبقت میں دوسرے کو زحمت کا خیال بھی نہیں رہ جاتا. حالانکہ مستحبات کی ادائیگی میں ان چیزوں کا خیال ضروری ہے. رہبر انقلاب تابسرا نے اپنے ایک درس میں فرمایا تھا کہ جو تم سب یہاں بیٹھے ہو آگے درس میں، باہر اپنی اپنی نالین، جوتیاں، جوتے، چپلیں چھوڑ کے آئے ہو. جب آئے ہو تب بھی اور جب جاؤ گے تب بھی دوسروں کی جوتیوں اور چپلوں کو کچلتے ہوئے جاؤ گے. اپنی جوتیاں پہن لو، اپنی چپلیں پہن لو. کبھی سوچا ہے کہ دوسروں کی جوتیوں چپلوں پہ جو پیر رکھتے ہو اس پہ راضی ہیں کیا؟
ہم آپ جب اپنے جوتے پہن کے آتے ہیں، جب واپس نکلتے ہیں تو مسخ ہو چکے ہوتے ہیں، پہچاننا دشوار ہوتا ہے کس رنگ کے تھے، اب کہاں ہیں ہمارے جوتے۔ یہ کیا معاملہ ہوتا ہے؟ وہی معاملہ ہے کہ مستحبات کی ادائیگی کا ذوق کبھی کبھی آدمی کو بے توجہ بنا دیتا ہے کہ کسی کی تکلیف کا ذریعہ بن کے گناہ تو نہیں لا رہا، مصافحہ مستحب ہے لیکن دوسرے کو دھکے مار کے دھکا نہیں دیا جا سکتا، دوسرے کو تکلیف نہیں پہنچایا جا سکتا۔ بہرحال یہ تو ایک ضمنی بات تھی۔ نیتا جی پھول کے غبارہ ہو گئے تھے، ان کے آنے والوں کی لائن لگی رہتی، بہت آتے تھے، ان کا یہ تو بڑی مصیبت ہو گئی، ٹوٹے پڑے چاروں طرف، انہوں نے طوطا پال لیا اور اس کو سکھا دیے ایک بات، اس کو سکھا دیا، پنجرا دروازے پہ ٹانگ دیا، ملنے والے لوگ آتے ہیں، جیسے ہی کوئی آیا اس نے آواز لگائی، لائن لگا کے آئیے، ایک ایک کر کے آئیے، لائن لگا کے آئیے، ایک ایک کر کے آئیے، لائن لگا کے آئیے، ایک ایک کر کے آئیے۔ انہوں نے اچھی طرح رٹ لیا، جو رٹ لیا اس کو دہرانا شروع کر دیا۔ اب جو دہرانا شروع کیا تو دہرانا ہے لیکن کیسے؟ بغیر سمجھے دہرانا۔ اب جو بغیر سمجھانے دہرانا شروع کیا تو نتیجہ کیا نکلا؟ ایک دن ان کو جو کھانا دیا گیا تو طوطا چشمی تو مشہور رہی ہے، ٹیڑھی آنکھ سے دیکھا اور جیسے ہی کھانے کے لیے پنجرا کھلا اڑ گئے پھر سے، اوڑ کے جو نیم کے درخت پہ بیٹھے۔ تو آپ سب کو تجربہ ہوگا، کوئی نہ ہم میں سے کوئی ابوظبی میں پیدا ہوا ہے، نہ بچپن ہمارا یہاں گزرا ہے، اس کا تجربہ ہوگا۔ پلے ہوئے طوطے جو چھوٹ کے پیڑوں پہ جا کے بیٹھتے تو ان کا ایک خاص دشمن ہے جس کی ان سے بہت زیادہ دشمنی پلے طوطوں سے، کوے۔ پلا ہوا طوطا انہیں مل جائے پیٹ پیٹ کے ٹھیک کر دیں گے۔ تو اب وہ سارا غول کا غول کووں کو ایک طوطے پہ بیچارے پہ ٹوٹ پڑا، ادھر سے وہ، ادھر سے وہ، ادھر سے وہ، ادھر سے وہ دو۔ اور ان کے پاس کیا سبق؟ جیسی ان کی پٹائی شروع ہوئی، لائن لگا کے آئیے، ایک ایک کر کے آئیے، لائن لگا کے آئیے، ایک ایک کر کے آئیے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ ادارے تنظیم المکاتب کا مقصد دین فہمی ہے، دین کو، علم کو عمل کی شکل میں بدل دینا ہے، صرف رٹا دینا نہیں ہے۔ دارالقرآن الکریم جامع امامیہ کا ایک حصہ ہے، جہاں تفسیر قرآن پڑھائی جاتی ہے، جہاں حدیث پڑھائی جاتی ہے، جہاں سیرت نبی پڑھائی جاتی ہے، وہیں حفظ قرآن کرایا جاتا ہے کہ عمل کرنے کے لیے علم کی ضرورت ہے، اور علم حاضر رہے اس کا بہترین ذریعہ ہے کہ سارا قرآن دماغ میں کمپیوٹر کی طرح سے محفوظ ہو کہ جب کوئی ضرورت پڑے تو آیا قرآن ممبر پہ بھی آ سکے اور میری طرح حدیثیں بھی نہ بھولے بیٹھ کے ممبر پہ۔ ایک صلوات بھیج دے محمد و آل محمد۔ ایک اور صلوات مل جل کے بھیج دیں محمد و آل محمد۔ بہرحال بات نکل آئی تو میرا تعلق کائے سے ہے؟ تعلیمی ادارے سے ہے۔ تعلیمی ادارے سے تعلق ہونے جس کی خدمات آپ کے سامنے پیش کر دیا میں نے مختصر سے، جس کا بجٹ 50 لاکھ روپئے کا ہے جاری خرچ، جامعۃ الزہرا کی تعمیر کے لیے 50 لاکھ درکار ہے، اور کاموں میں جو کام رکے ہیں ان کو بڑھانے جاری کرنے کے لیے، اور جو محدود ہو رہے ہیں انہیں پھیلانے کے لیے۔ مثلا جامعۃ الزہرا میں ہم ہر سال 20 سے داخلہ، جامعہ امامیہ میں 20 طلبہ زیادہ داخلہ نہیں لے سکتے، ہمارے پاس پریس نہیں ہے، کمپیوٹر سینٹر نہیں ہے۔ ہم چاہتے ہیں اب جو عالم نکلے وہ کمپیوٹر پر بھی قابو رکھتا ہو، مستقبل میں بغیر کمپیوٹر سے واقفیت کے عالم تبلیغ نہ کر سکیں گے۔ یہ ساری چیزیں بڑھانے کے لیے یا وسعت دینے کے لیے، نئے شعبے قائم کرنے کے لیے ضرورت ہے زمین کی، جس کے لیے 1 سال پہلے بیانہ کر کے آپ کی خدمت میں گزارش کی گئی تھی، اور 1 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا۔ کرم پروردگار ہے کہ ابھی قانونی لحاظ سے ہمارے پاس تھوڑی گنجائش باقی رہ گئی محرم تک، مگر اس محرم تک ہمیں اس کی رقم دے دینا 1 کروڑ روپیہ، جس میں سے ابھی ہم زیادہ سے زیادہ اگر سب کچھ جوڑ لیں، جو ادارے کی بچت ہے وہ بھی شامل کر دیں تو 60 لاکھ روپیہ جمع کر سکیں۔ ابھی ہم کو بہرحال 40 لاکھ روپے اس کام کے لیے چاہیے، اگر ادارے کی بچی ہوئی رقم بھی ہم اس شعبے میں لگا دیں۔ تو میرا تعلق ہے تعلیمی ادارے سے، لہذا میری باتیں تعلیمی قسم کی ہوں گی، جیسے بچوں سے سوال جواب ہوتے وہی میرا مزاج ہے، وہی عادت بن گئی ہے، وہی میں نے اپنے بزرگوں سے سیکھا بھی ہے کہ جو سوکھو اسے دہراؤ اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرو۔ تو میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، ذرا 12 اماموں کے نام سے لیجیے گا۔ بات کہاں سے شروع کی تھی میں نے؟ ایسے 7 ہم نے دیے جو دہرائے جاتے ہیں۔ 7 دہرائے تو ہوتے کتنا ہے؟ 7 دہرائے جائیں تو کتنے بنتے؟ 14 بنتے ہیں۔ معصومین کے نام گنیے ذریعہ، معصوم کتنے ہیں؟ انبیاء مشہور معصوم 14 ہیں، ذرا نام گنیے۔ پہلے معصوم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انگلیوں پہ گنیے گا۔ اس میں گرامی محمد مصطفیٰ آپ کا لقب ہے۔ نام اور لقب میں ایک فرق ہے جو ابھی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں گا، اگرچہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو یہاں آپ کے لیے بیان کرنا ضروری ہو۔ بہرحال اس میں گرامی نام کیا ہے؟ محمد، لقب کیا ہے؟ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے بعد 12 اماموں کے علاوہ اور معصومین کی پھر اس میں کون شامل ہے؟ جناب فاطمہ الزہرا صلوات اللہ وسلامہ علیہا۔ اس میں گرامی فاطمہ ہے، زہرا مشہور ترین لقب ہے، اس کے علاوہ صدیقہ، صادقہ، عالمہ، معلمہ، محدثہ، نہ جانے کتنے القاب ہیں جو ساری فضیلتیں کسی انسان کے لیے ڈھونڈ سکتے ہیں، وہی ان کے القاب بن جاتے ہیں۔ اس میں گرامی فاطمہ۔ اس کے بعد 12 اماموں کے نام گنیے۔ پہلے امام
حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام، علی نام، مرتضیٰ مشہور ترین لقب ہے، یہی ایک لقب نہیں ہے۔ دوسرے امام حضرت حسن مجتبیٰ، حسن نام ہے، مجتبیٰ لقب ہے۔ کتنے نام آپ کے پاس ہو گئے؟ انگلیوں کے پوروں پہ گنیے، اگر یہ سبق کبھی پڑھایا بھی ہے تو آموختہ سمجھ لیجئے اسے۔ محمد، علی، فاطمہ، حسن، چاروں نام ابھی تک نئے ہیں۔ اس کے بعد تیسرے امام حسین سید الشہداء علیہ السلام، حسین کا نام ابھی تک نہیں آیا تھا، 5ویں پور پہ انگلی رکھ لیجئے، پنجتن پاک کے نام پورے ہو گئے، سید الشہداء مشہور لقب ہے۔ چوتھے امام کا اسم گرامی حضرت علی زین العابدین، علی اسم گرامی ہے، زین العابدین لقب ہے علیہ السلام۔ علی آ چکا ہے یا نیا نام ہے؟ آ چکا ہے، فہرست آگے نہیں بڑھی۔ 5ویں امام کا اسم گرامی محمد باقر علیہ السلام، باقر لقب ہے، محمد نام ہے، پہلے آ چکا ہے۔ 6 امام کا اسم گرامی جعفر صادق علیہ السلام، صادق لقب ہے، جعفر نام ہے، نیا ہے، بڑھا لیجئے، 6 نام ہو گئے۔ کتنے ہو گئے؟ محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین، جعفر، 6 نام ہو گئے۔ 7ویں نام امام کا اسم گرامی موسیٰ کاظم علیہ السلام، کاظم لقب ہے، موسیٰ نام ہے، نیا ہے، کتنے ہو گئے؟ 7۔ مضبوطی سے اس پور کو دبا کے رکھیے گا جیسے بلڈ ٹیسٹ ہوا ہو، ہاں انگلی ادھر نہ کھسک جائے۔ کتنے نام ہو گئے؟ 7 ہو گئے۔ 8ویں امام کا اسم گرامی علی رضا علیہ السلام، رضا لقب، علی نام پہلے آ چکا ہے۔ 9ویں امام کا اسم گرامی محمد تقی، تقی لقب، محمد نام پہلے آ چکا ہے۔ 10ویں امام کا اسم گرامی علی نقی، نقی لقب، علی نام پہلے آ چکا ہے۔ حسن عسکری، 11واں امام عسکری لقب، حسن نام پہلے آ چکا ہے۔ 12ویں امام کا اسم گرامی وحید و رسول کا لقب مہدی۔ اب نام کتنے ہوئے؟ 7۔ اے پیغمبر، ہم نے ایسے 7 دیے ہیں جو دوہرائے جاتے ہیں، دوہرا کے 14 بن جاتے ہیں۔ ہمارے 6 امام کا اسم گرامی کیا ہے؟ جعفر لقب کیا ہے؟ صادق ہے، مشہور لقب، لقب نہیں ہے، لقب تو میں نے وہی عرض کر دیا کہ جتنے فضائل دماغ تلاش کر سکتا ہے سب ڈھونڈ لیجئے، اور اس کے بعد ان کے لیے لفظ ڈھونڈیے گا تو وہی ائمہ کے لقب بن جائیں گے۔ اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے، یہی ایک راستہ ہے القاب کے معین کرنے۔ مشہور ترین لقب صادق ہے۔ صادق کسے کہتے ہیں؟ سچا۔ سچ کسے کہتے ہیں؟ وہ بات جو حقیقت کے مطابق ہو اسے کہتے ہیں سچ، اور جو بات حقیقت اور واقع کے مطابق نہ ہو وہ کیا کہلاتی ہے؟ جھوٹ۔ سچ و جھوٹ میں یہی فرق تو ہوا، میں کہوں اس وقت رات ہے تو یہ کیا ہوگا؟ ہاں بھائی، اس میں کوئی تردد ہے کیا؟ اس وقت رات ہے یہ کہہ رہا ہوں، آپ کہیے ہاں سچ ہے، اس لیے کہ ہے واقعی سورج ڈوبا ہوا ہے، اور میں کہوں دن ہے تو کیا ہوگا؟ اس میں کوئی مربت ضرورت نہیں۔ مولانا صاحب دن کہہ رہے ہیں تو ہم کیسے رات کہتے ہیں؟ تقلید کا یہ مطلب نہیں ہے۔ ایک تو میری تقلید آپ کرتے نہیں، نہ میں اس کا اہل ہوں کہ تقلید کی جائے، اور تقلید کا مطلب بھی نہیں ہے۔ تقلید کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کی بات مان رہے ہیں پہلے اس کے سچے، اس کے علم والے، اس کے ایماندار ہونے کی یقین کر رہے ہیں، تب اس کی بات مانیں۔ جو اندھی تقلید کہا جاتے ہیں کہنے والے اندھے ہیں، ورنہ اندھی تقلید نہیں ہوتی، تقلید ہمیشہ دیکھ داکھ کے ہوتی ہے۔ بہرحال تو صادق، سچ کسے کہتے ہیں؟ جھوٹ کسے کہتے ہیں؟ جو مطابق واقع ہو وہ سچ، اور جو واقع کے خلاف ہو وہ جھوٹ۔ تو سچ بولنے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ سچ بولنے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ ایک حقیقت ہو، پہلی ضرورت تو یہ، اور دوسری ضرورت یہ ہے کہ جو حقیقت ہے بات اس کے مطابق ہو تب سچ بنے گا۔ بات سچ حق کے مطابق ہو یہ کب ہوگا؟ جب کہنے والا حق سے واقف ہو۔ ذرا آپ توجہ دیں، سچ بات وہی کہہ سکتا ہے، وہی بات سچ ہو سکتی جو مطابق حقیقت ہو، واقع ہو، حق ہو۔ تو ایک حق ہو، سچ ہو، حقیقت ہو، واقع ہو، اور سچ وہی بول سکتا ہے جو حق سے واقف ہو۔ اور کسی کو سچا کون کہہ سکتا ہے؟ جو حقیقت سے واقف ہو وہی سچا بھی کہہ سکتا ہے، وہی جھوٹا بھی کہہ سکتا ہے۔ جو حقیقت ہی سے واقف نہ ہو سچا کہنے کا حق ہے، نہ جھوٹا کہنے کا حق ہے۔ میں نے کیمسٹری نہیں پڑھی ہے، مثلا کیمسٹری کو کوئی فارمولا میرے سامنے پیش کیا جائے، میں کہوں آپ جھوٹے ہیں، کہیں مولانا آپ کو جھوٹا کہنے کا حق بھی نہیں ہوتا، میں نے کہا سچے کر لیں، نہیں آپ یہ بھی نہ فرمائیں، آپ جانتے ہی نہیں ہے کیا حقیقت کیا ہے۔ تو جو آپ حقیقت نہیں جانتے تو نہ آپ اس کے متعلق بات کہنے والے کو جھوٹا کہہ سکتے ہیں، نا سچا۔ شاید میری بات آپ کے سامنے واضح نہیں ہوئی، کاش واضح ہو جائے۔ سچ بولنے کے لیے حقیقت کا علم ضروری، کسی کو سچا کہنے کے لیے بھی حقیقت کا علم ضروری۔ تو اب کیا دنیا میں کسی کو حق ہے کہ کسی کو صدیق ہونے کا لقب دے دے؟ صدیق ہونے کا لقب دینے والے کے پاس ساری سچائیوں کا علم ہونا چاہیے۔ جس کے پاس ساری سچائیوں کا علم نہیں ہو، کسی کو لقب صداقت
نہیں دے سکتا۔ اب میں آپ سے یہ کہوں گا کہ میں آپ کو سچے ہونے کا لقب دوں یا آپ مجھے سچا ہونے کی سند دیں تو اپنے اپنے محدود دائرے علم میں دیں گے، مگر جب پروردگار کسی کو سچا ہونے کا لقب دے دے تو وہ ہر حقیقت کا علم رکھتا ہے۔ جب وہ کسی کو صادق کہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی بات کسی حقیقت کے خلاف آج تک نہیں ہوئی اور نہ مستقبل میں ہوگی۔ ہم تو خالی ماضی کی گواہی دے کے سچے کی سند دیتے، پروردگار کی گواہی تو مستقبل کی بھی گواہی بن جاتی۔ نہ ماضی میں خلاف حقیقت کہا، نہ مستقبل میں خلاف حقیقت کہا، تو اگر وہ کسی کو صادق کہہ دے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جنہیں صادق کہہ رہا وہ ساری حقیقتوں سے واقف ہے، نہ ماضی میں خلاف حقیقت رہے ہیں، نہ مستقبل میں کبھی خلاف حقیقت جائیں گے۔ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ ایک اور صلوات مل جل کے بھیج دیں محمد و آل۔ بس اب اس کے بعد جلدی سے دو تذکرے سن لیں تاکہ پیشخانی کی بات پیشخانی کی منزل میں رہ جائے، اس لیے کہ مجلس 1 گھنٹے کی ہے تو پیشخانی کو 59 منٹ 59 سیکنڈ کا ہونا چاہیے۔ ایک صلوات اور بھیج دیں محمد و آل۔ یہ تو ہو گئی اس کی کمیت اور مقدار کی بات، کیفیت میں تو فاصلہ رہے گا ہی، وہ تو مٹایا جا ہی نہیں سکتا ہے، اور اسلام میں کمیت دیکھی بھی نہیں جاتی، کیفیت دیکھی جاتی ہے، ورنہ جو 70 سال کے ہوتے ہیں ہمیشہ انہی کی ویلو زیادہ ہوتی، جو 15 سال کے ان کی 20 سال کے ان کی ویلو کم رہتی، انہوں نے 5 ہی سال نمازیں پڑھی، انہوں نے 70 سال نمازیں پڑھی، مگر اس نے کہا ہم گنتے نہیں، ہم تولتے ہیں، ہم تول کے اجر دیتے ہیں، اگر گن کے دیتے تو تم کہتے کہ 70 سال والے نے 55 سال نمازیں پڑھی اتنے ہزار ہوئیں، اور 20 سال میں جو مر گیا اس نے 5 سال نمازیں پڑھی اتنے ہزار ہوئیں، تو ان کی قیمت کم ہوئی، ان کا اجر کم ہوا۔ کہا ہم تول کے دیتے ہیں، گن کے اجر نہیں دیتے۔ جب وہ تول کے دیتا ہے تو پھر اب تعجب کی بات نہیں، اس کائنات میں قیام حق کے لیے تلواریں چلتی رہی ہیں، تلواریں چلتی رہیں گی، مگر ایک علی کی تلوار کا ایک وار ثقلین کی عبادت سے بھاری اگر بن جائے تو بس اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ گن کے اجر نہیں دیتا ہے، وہ تول کے اجر دیا کرتا ہے۔ ایک حدیث سن لے بس اب، تاکہ پیشخانی کی منزل میں رہ جائے، اور ایک سیرت کا نمونہ جلدی صاحب کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا، اگر وقت ہوا ورنہ چھوڑ دوں گا۔ اور حدیث آپ کی بارہا کی سنی ہوئی، لیکن امام کی ارشادات میں اس سے زیادہ ہمارے معاشرے کے لیے بہت سی باتیں ضروری ہیں، سبھی باتیں ضروری ہیں، لیکن ضرورت کا تشخص آدمی کبھی کبھی خود کر لیتا ہے۔ امام کے چھٹے امام کی وفات کے بعد جناب ابو بصیر، جہاں تک مجھے یاد آتا ہے، تشریف لائے امام کی زوجہ کی خدمت میں تعزیت کے لیے۔ جب زوجہ امام کی خدمت میں تعزیت کے لیے پہنچے تو جناب ابو بصیر نے تعزیت ادا کی، اس کے بعد زوجہ امام نے اس امام کی زندگی کے آخری مرحلوں کی آخری بات بتائی۔ جناب ابو بصیر سے کہا، ابو بصیر جب امام اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے زہر کے اثر میں، تو انہوں نے اپنے سارے کنبے والوں کو جمع کرنے کو حکم دیا، ایک ایک فرد کنبے کا، خاندان کا، ملازم، غلام، کنیز سب حاضر ہو گئے۔ تو امام نے زندگی کا جو آخری ارشاد برائے ہدایت فرمایا ہوئے تھا کہ انا شفاعتنا لا تنالو مستخفا بالصلاۃ، آخری پیغام اس جعفر صادق کا جس نے دین کا پیغام اس طرح سے دنیا میں پھیلایا کہ آج شیعہ جعفری کے نام سے پہچانے جاتے ہیں۔ 12 اماموں میں جعفری کے نام سے پہچانا جانا اس امام کی خصوصیت ہے۔ امام نے کہا انا شفاعتنا لا تنالو مستخفا بالصلاۃ، ہماری شفاعت اس انسان تک نہیں پہنچ سکتی جو نماز کو سبک سمجھتا ہو، ہلکا سمجھتا ہو، نماز کا وقت آ جائے مصروف کار رہے، دوسرے کاموں کو ترجیح دیتا رہے، نماز نکل جائے اور نہ پڑھے، کا جو سبک سمجھتا ہے اس تک ہماری شفاعت نہیں پہنچ سکتی ہے۔ یہاں پر لفظوں پہ غور کرنے کی ضرورت، امام نے نہیں کہا کہ ہم شفاعت نہیں کریں گے، یہ نہیں فرمایا۔ اگر یہ فرماتے کہ ہم شفاعت نہیں کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ دائرۂ شفاعت میں آدمی داخل ہے، مگر امام ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں، تو امید ہوتی کہ یہ ڈرانے کے لیے، تربیت کے لیے، جیسے بچے سے کہا جاتا ابھی مار دیں گے، اس لہجے میں بات ہو رہی ہے، انشاءاللہ شفاعت کر لیں گے، لیکن امام نے لہجہ ہی نہیں اپنایا، نہیں کہا ہم شفاعت نہیں کریں، کہا ہماری شفاعت نہیں پہنچے گی اس انسان تک جو نماز کو سبک سمجھتا ہو، یعنی دائرۂ شفاعت میں وہ آدمی شامل ہی نہیں ہو سکتا جو نماز کو
سبک سمجھنے والا ہو. یہ ایک ارشاد ہے. اس مصروف زندگی میں اس حدیث کو پیش نظر رکھنا چاہیے. یہاں پر کوئی تارک الصلاۃ نہیں الحمدللہ، لیکن کبھی کبھی ٹکراؤ جب پیدا ہوتا ہے تو آدمی دوسری چیزوں کو اس فریضے پر ترجیح دے دیتا. امام کی اس حدیث کا پیغام یہ ہے کہ اسے باقی ہر چیز پر ترجیح دی جائے. اور ایک نمونہ حیات مختصر سن لیں اور اس کے بعد آپ کی زحمت کو ختم کر دوں، جس کا تعلق ہماری روزمرہ کی زندگی سے ہے اور جسے ہم کوئی اہم بات نہیں قرار دیتے، لیکن جس کی فضیلت امام کی سیرت کے نمونے سے سامنے ہے، جس میں حدیث ہے یعنی امام کا ارشاد عمل کی صورت میں بھی ہے اور لفظوں کی صورت میں بھی ہے. امام کا ایک چاہنے والا اہواز کے علاقے میں رہتا تھا. اس کے ذمے کچھ ٹیکس باقی تھا حکومت کا، جو ٹیکس لگا کرتا تھا، حکومت کا ٹیکس باقی تھا. ٹیکس اس کے ذمے اتنا ہو گیا تھا کہ اس کے لیے اس کی ادائیگی دشوار ہو گئی تھی، نہیں دے سکتا تھا. اس نے چاہا تھا کہ یا تو ٹیکس معاف ہو جائے یا اسے قسطوں میں وصول کر لیا جائے. جو اس وقت احواز کا حاکم تھا، نجاشی اس کا نام تھا، وہ امام کا چاہنے والا اور محب تھا. اس مومن نے احواز سے سفر کیا، مدینے آیا اور امام کی خدمت میں آ کے کہا میرے اوپر حکومت کے ایسا ایسا ٹیکس ہے، باج ہے اور میری ذمہ داری میں اسے نہیں دے سکا ہوں. آپ اگر سفارش کر دیں تو میرے لیے تھوڑی سہولت ہو جائے، مثلا قسطیں طے ہو جائیں یا مجھے کچھ معاف کر دیا جائے، کچھ لے لیا جائے. امام نے اس کی اس بات کو سننے کے بعد اسے ایک مختصر سی تحریر دی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کے بعد آپ نے تحریر فرمایا کہ میرے جد رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ جو مومن کسی بندے مومن کی دشواری میں اس کی مدد کرے گا، اس کے لیے اس وقت زیر عرش الہی سایہ ہوگا. زیر سایہ عرش الہی اس وقت ہوگا جب سب کے سب قیامت کی دشواریوں میں مبتلا ہوں گے اور دھوپ میں ہوں گے. اس وقت وہ زیر عرش الہی سایہ میں ہوگا. یہ حدیث لکھ دی اور کہا لے جاؤ اور اس کو جا کے تحریر دے دو. وہ واپس آیا، حاکم کے دروازے پہنچا، آنے کی اطلاع دی اور کہلایا ان لفظوں میں کہ ان سے کہو کہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا سفیر آیا. اور ان کے خط لے کے آئے. جیسے اطلاع پہنچی، حاکم اٹھا، مسند سے دوڑتا ہوا آیا مرد مومن اور آ کے پہلے اسے اپنی جگہ مسند پہ بٹھایا اور خود سامنے اس طرح سے وہ حاکم نجاشی بیٹھ گئے جیسے کوئی خادم کسی آقا کے سامنے بیٹھتا ہے، اور کہا کیا واقعی تم میرے امام کا خط لے کے آئے، میرے امام کا پیغام لے کے آئے، تم میرے امام کے پیغمبر ہو، میرے امام کے سفیر؟ اس نے کہا ہاں. کہا لاؤ تحریر کہاں ہے؟ امام کی تحریر انہوں نے نکال کے دی. نجاشی نے لے کے پیشانی سے لگایا، آنکھوں سے لگایا، چوما، کھول کے پڑھا. تحریر مختصر تھی مگر پیغام انسانیت سے بھرا ہوا تھا. پڑھ کے کہا میرے بھائی یہ بتاؤ کیا تمہاری مجھ سے کوئی حاجت ہے؟ تو اس نے اپنی حاجت پیش کی، میرے ذمہ ٹیکس ہے اور یہ ٹیکس زیادہ میں نہیں دے سکتا ہوں، یا قسطیں باندھ دیں یا اسے معاف کر دیں. تو اس نے دفتر منگوایا حاکم احواز نے، جس رجسٹر میں اس کی تفصیلات تھیں، اور اس کے بعد کہا کہ جتنا ٹیکس اس کے ذمہ ہے میرے مال سے اس کی ادائیگی کر کے بے باک اس کے سامنے لکھ دو. اور جب بے باک لکھ دیا گیا، امام کی روایت کے الفاظ یہ تھے کہ زیر سایہ عرش الہی وہ جگہ پائے گا جو اس دنیا میں کسی مومن کی زحمت کو دور کرے، اسے خوش کرے، راضی کرے. اس کا ٹیکس اپنے جیب سے دے کے اس کے بعد کہا میرے بھائی یہ بتاؤ کیا تم مجھ سے راضی ہو گئے؟ اس نے کہا میں آپ سے راضی ہو گیا. اس نے کہا بیٹھو بھی بیٹھو. اپنے حسابدار کو بلایا جس کے پاس ان کا حساب و کتاب رہتا تھا. کہا میری جتنی دولت جہاں ہے اس کا بتاؤ کتنا. اس نے جب بتایا کہا اس میں سے آدھی دولت اس کے حوالے کر دی جائے. آدھی دولت اس کے حوالے لکھ کے اس کا پھر پوچھا بھائی کیا تم مجھ سے راضی ہو گئے؟ پھر کہا میرے لباس منگائے جائیں، جتنا لباس ہے آدھا لباس اس کے حوالے کیا. اور اس کے بعد کہا بھائی یہ بتاؤ کیا تم مجھ سے راضی ہو گئے؟ پھر کہا میرے جانوروں کو گنا جائے، اونٹ اور گھوڑوں کو گنا جائے، آدھے اونٹ اور گھوڑے اس کے حوالے کیے. اور اس کے بعد کہا بھائی کیا تم مجھ سے راضی ہو گئے؟ اور ہر مرتبہ کہتا ہاں راضی ہو گیا، ہاں راضی ہو گیا، ہاں راضی ہو گیا. غلام، کنیز، اونٹ، گھوڑے، مکان، جائیداد، روپیہ، پیسہ، جو کچھ اس کے پاس ہے ہر چیز دیتا جاتا اور کہتا جاتا کیا تم مجھ سے راضی ہو گئے، کیا تم مجھ سے راضی ہو گئے، کیا تم مجھ سے راضی ہو گئے. اور ہر مرتبہ جواب میں اپنا لیتا ہے. یہ ہے وہ ایمان جو تقوی اور عمل کے مرحلے میں آ کے صادقین کی پیروی تک پہنچانے کا صحیح ثبوت ہے. حدیث کو خالی پڑھ کے نہیں دے گے کہ زیر عرش الہی جگہ ملے گی، بلکہ اس کا انتظام فوراً کرنا شروع کر دیا. اب یہ مومن خالی ٹیکس معاف کرانے گیا تھا، یہ حاکم احواز کی آدھی جائیداد، دولت، ملکیت اور مال کا مالک ہو گیا. اس پر اتنا احسان حاکم احواز نے کر دیا، اس کے بعد اب کوئی طریقہ نہیں ہے اس احسان کا بدلہ دینے کا سوائے ایک طریقے. اس نے پھر سفر مدینہ کیا امام کی خدمت میں کہ جا کے بتائے کہ اس نے آپ کی اس تحریر پر میرے ساتھ یہ احسانات کیے اور امام اس کے لیے دعا کر دے. اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے کہ اس کے احسانات کا بدلہ چکا دے. جیسے ہی امام کی خدمت میں حاضر ہوا، سلام کر کے چاہتا تھا کہ بیٹھ کے بتائے کہ کیا صورتحال ہوئی. امام نے فرمایا نجاشی سے میں راضی ہوں،
میرا نبی راضی ہے، میرا پروردگار راضی ہے۔ ایک صلوات بھیج دے محمد یہ حدیث بھی ہمارے روزمرہ کے کام کی ہے۔ جیسے جیسے مادیت بڑھتی جا رہی ہے، آدمی خود غرضی مبتلا ہو کے دوسروں کے ہاتھ کو پکڑنا چھوڑ رہا ہے، مگر اسلام کہتا ہے تم دوسروں کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا، تم بندوں کو خدا راضی کرو، خدا تم سے راضی ہو جائے گا۔ اور یہ مزاج تبھی پیدا ہوتا ہے جب ایمان اپنے دل میں جگہ بنائے اور عمل کی شکل میں آ کے تقوی کی شکل اپنا لے۔ یہ ایک روایت اور ایک سیرت آپ کی خدمت میں پیش کر کے میں اپنی گزارش کو ختم کر دینا چاہتا ہوں۔ ایک طرف امام اور ان کی ہدایات کا یہ عالم ہے، اور دوسری طرف حسد کرنے والوں کا حسد اور بزدلوں کا خوف بڑھتا جا رہا ہے۔ جتنی جتنی امام کی مقبولیت بڑھتی جاتی ہے، اتنا ان کا خوف بڑھتا جاتا ہے۔ جن کے پاس فضیلتوں کے جواب میں کوئی چیز نہیں ہے، جن کے پاس کمالات کے جواب میں کوئی چیز نہیں ہے، جن کے پاس علم کے جواب میں کوئی چیز نہیں ہے، جن کے پاس قدرت سے ملنے والی محبت کے جواب میں کوئی چیز نہیں سوائے اس کے کہ اس شمع کو، اس چراغ کو، اس چمکتے ہوئے سورج کی روشنی کو مٹا دیا جائے جس سے دنیا ہدایت حاصل کر رہی ہے۔ چنانچہ ابھی آپ نے مرثیے میں سنا ہے کہ امام کو مہمان بلا کے سامنے بٹھا کے انگوروں کو زہر میں بجھا کے انگور زبردستی کھلائے گئے، چند دانے ہی نوش فرمائے ہیں کہ انا للہ کہہ کے اٹھے، اور اس کے بعد اسی زہر کی شدت نے اتنا اثر کیا کہ گھر تک پہنچنا دشوار تھا، اور اس کے بعد ہمارا امام جو ہدایت کا چمکتا ہوا سورج تھا اس زہر کی تاریکی میں ایک مرتبہ ڈوب گیا، اور دنیا اپنے اس مولا سے خالی ہو گئی جس کی رہبری اور جس کے نور کی کرنیں اس طرح سے پھیلی تھی کہ مسجد میں ایک دس میں ہزاروں افراد ہوتے تھے جو امام کی ہدایات کو لکھا کرتے تھے۔ مگر امام دنیا سے رخصت ہوئے اور اس بیٹے کو چھوڑ کے رخصت ہوئے جس پر مصیبتوں کے پہاڑ اور آگے بڑھنے والے ہیں۔ میرا جی چاہتا ہے میں پہلے تو یہی عرض کروں مولا آپ پہ مصیبت پڑی ہے اور زہر آپ کو کھلایا گیا ہے، مگر مولا یہ تو آپ کے خاندان میں ہم دیکھتے ہی رہے ہیں، آپ کے جد امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو وہ زہر دیا گیا تھا کہ کلیجے کے ٹکڑے طبق میں گرے تھے، اور آپ کے بیٹے کو وہ زہر دیا گیا کہ بیٹا زہر ہی نہیں کھا رہا ہے بلکہ زندان کا قیدی بھی ہے، اور اس عالم میں ہے کہ پورا بدن زنجیروں سے جکڑا ہوا ہے۔ اور مولا آپ کے جد بزرگوار علی مرتضیٰ کو شہادت کے دو دنیا کے راستے ہیں، دونوں کو اپنایا گیا ہے۔ زہر میں تلوار بجھائی گئی ہے اور اس تلوار کو سر مبارک پہ مارا گیا ہے۔ ظلم آپ کے اجداد پہ بھی ہوا ہے، ظلم آپ کی نسلوں پہ بھی ہوا ہے۔ مولا آپ کے لیے دل بے چین ہے، زہر کا اثر، اس کی تکلیف، اس کی اذیت ہمیں اندازہ نہیں ہوتا مولا کون سی تکلیف آپ پر بیتی ہے اور کون سا ظلم آپ پہ بیتا ہے، مگر ہم نے یہ ضرور دیکھا ہے جب مصیبتوں کا تذکرہ آتا ہے تو آپ کی اصل نسلوں میں آنے والا وہ امام جو آج بھی زندہ ہے، وہ غیب بھی امام جب مصیبتوں کے تذکرے کو شروع کرتا ہے، اپنے خاندان پہ پڑنے والی مصیبتوں کا تذکرہ، تو پھر ان مصیبتوں میں ایک مصیبت ایسی دکھائی دیتی ہے کہ پھر باقی مصیبتوں سے آگے اس کا تذکرہ ہوتا ہے، اور وہ کربلا میں آپ کے جد مظلوم حسین پر ہونے والا ظلم ہے۔ مولا آپ کے غم میں ہم جمع ہوئے ہیں، مگر ہمیں پتا ہے آپ بھی زندگی میں جب وہ دن آتا تھا جس دن آپ کے جد دنیا سے اٹھتے تھے، ملنے والے آتے تھے تو ایک خاص کیفیت آپ پہ دیکھتے تھے، بال بکھرے ہوئے ہیں، آنکھوں سے آنسو رواں ہے، آنسوؤں میں رومال ڈوبا ہے۔ مولا یہ کیفیت کیا ہے؟ کہا نہیں جانتے آج میرے جد بزرگوار کو کربلا کے میدان میں 3 دن کا پیاسا شہید کیا گیا، ذبح کیا گیا ہے، تو آئیے مولا آپ کے غم کو تسلی سے بدلنے کے لیے کربلا چلے۔ کربلا کے میدان میں ساری مصیبتیں ایک ساتھ جمع ہیں، ساری مصیبتوں کو جھیلنے والا حسین شہادت کے آخری مرحلے میں فائز ہونے کے لیے خیموں میں آیا۔ خیموں میں آخری رخصت کے بعد حسین کربلا کے میدان میں گئے۔ جانے کا انداز ایسا ہے ہر بیوی جانتی ہے اب زندہ واپس نہیں آئے، یہاں تک کہ وہ وقت بھی آ گیا کہ خیمے میں سر جھکائے زینب بیٹھی تھی کہ مرتبہ کنیز نے آ کے کہا شہزادی اب تو مولا میدان جنگ میں کہیں دکھائی نہیں دے رہے ہیں، بس اس خبر کا سننا تو زینب تڑپ کے اٹھی، سر پہ ردا ڈالی، گھبرا کے خیمے سے باہر نکلی۔ راوی کہتا ہے ردا کا ایک گوشہ سر پہ تھا اور دوسرا گوشہ زمین کے قدموں کے درمیان کھینچتا جاتا ہے، اور بہن تڑپ تڑپ کے لشکر کے درمیان آوازیں ارے میرا بھیا کہاں ہے، ارے میرا ماجایا کہاں ہے، ارے میرا بھائی حسین
حسین کہاں ہے کوئی بتانے والا نہیں۔ تڑپتی ہوئی زینب ایک ٹیلے کے بلندی پہ پہنچی، چاروں طرف آواز دی، ایک مرتبہ اس نشیب میں نگاہ پڑی جہاں حسین کے سوکھے گلے پہ خنجر چلنے والا ہے، ظالم سرانے خنجر لیے کھڑا ہے، حسین کا سر سجدے میں ہے، تڑپ کے آواز دی، تم سب تماشا دیکھ رہے ہو، میرا بھیا ذبح ہونے والا ہے۔ حسین کے کانوں میں آواز پہنچ گئی، بہن خیمے میں واپس چلی جاؤ۔ کلیجے پہ صبر کا پتھر رکھ کے زینب نے خیموں کی طرف قدم بڑھائے، ابھی خیموں میں پہنچی تھی، ایک مرتبہ زلزلہ آیا، آندیاں چلی، تاریکی پھیلی، ماجرا کیا ہے؟ اس سے پہلے درے خیمہ پہ ذوالجناح کے بولنے کی آواز آئی، زینب سے پہلے دوڑ کے سکینہ پہنچ گئی، ارے میرا بابا آ گیا، ارے میرا بابا آ گیا۔ اب جو درے خیمہ سے پردہ ہٹایا، سامنے ذوالجناح، پیشانی خون میں ڈوبی، پورے بدن میں تیر پیوست، لگامیں کٹی ہوئی، قدموں سے لپٹ گئی، ارے میرے بابا کو کہاں چھوڑ کے آئے؟ چند لمحے گزرے تھے، آواز بلند ہوئی، الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا، حسین مارے گئے خیمے میں۔ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ألا لعنة الله على القوم الظالمين إلهي بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها۔ پروردگارہ محمد و آل محمد کا واسطہ ہماری اس عبادت کو قبول فرما۔ کریم پروردگار ہمیں نبی اور ان کی آل کے شیعوں میں، ان کی پیروی کرنے والوں میں اور ان کی شفاعت کے ذریعے نجات پانے والوں میں قرار دے۔ محمد و آل محمد کا واسطہ تمام مومنین و مومنات کی دنیاوی اور دینی حاجتوں کو پورا فرما۔ الہی ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ الہی ہم میں سے جو بھی بیمار ہے اسے شفا کامل و عاجل عنایت فرما۔ پروردگارہ ہمارے بزرگ، ہمارے آبا و اجداد، ہمارے دوست، ہم سے چھوٹے جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان پر رحمت نازل فرما، ان کی مغفرت فرما۔ الہی جو بیمار ہونے شفا کامل بحق کے بیمار کربلا عنایت فرما۔ پروردگارہ محمد و آل محمد کا واسطہ ہم سب کو زندگی میں بار بار اپنے گھر کی زیارت کے ساتھ ساتھ نبی اور ان کی آل کے مزارات مقدسہ کی زیارت کا شرف عنایت فرما۔ الہی پرچم اسلام کو سربلند اور پرچم کفر و نفاق کو ہمیشہ کے لیے سرنگو فرما۔ پروردگارہ دین کے خادم اور محافظ علماء و مومنین کی حفاظت فرما۔ الہی پروردگارہ محمد و آل محمد کا واسطہ ہم سب کو وقت موت، بعد موت نبی علی، فاطمۃ الزہرا اور ان کی آل کی زیارت اور ان کی شفاعت عنایت فرما۔ محمد و آل محمد کا واسطہ دین حق کے قیام کے لیے قیام کرنے والے، عدل و انصاف کی حکومت قائم کرنے والے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم اس دنیا میں زندہ ہوں تو یہ شرف عنایت فرما کہ ان کے لشکر میں شامل ہو کے قیام حق کے لیے جہاد کر کے یا شہادت کی منزلوں تک پہنچیں یا ان کی عدل و انصاف کی حکومت میں بحیثیت مومن زندگی بسر کریں۔ اگر اس دنیا سے چلے گئے ہیں تو اس قابل بنا کہ ہمیں قبروں سے اٹھایا جائے اور ہمیں ان کے لشکروں میں